بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 کلموں کے فضائل اور برکات۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا شخص کون ہوگا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میری شفاعت سے زیادہ مستفید ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، جنت کی کنجیاں آپ کے ہاتھ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت جنت کی کنجیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے، پھر اس کے 99 اعمال نامہ کھولے جائیں گے جو کہ گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ لیا جائے گا جس پر کلمہ لکھا ہوگا، پھر ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں سے بھرے ہوئے 99 اعمال نامے رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت والا پرزہ رکھ دیا جائے گا، بس یہ پرزہ نامہ اعمال میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جہنم کا دروازہ کھلوا کر تشریف لے جاؤں گا، وہاں خدا تعالیٰ کی تعریف کروں گا، ایسے نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ پھر دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال لوں گا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہوگا۔ اول کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ شہادت معنی گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تیسرا کلمہ تمجید کے معنی ہے بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کلمہ توحید معنی اکیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کلمہ استغفار معنی بخشش طلب کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چھٹا کلمہ ردی کفر معنی کفر کو دور کرنا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی كلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔